آج کا ہمارا ٹاپک ہے کرچف کے قوانین۔ کرچف کے قوانین جرمن کے ایک ماہر طبیعیات رابرٹ کرچف نے 1847 میں متعارف کروائے۔ رابرٹ کرچف نے 2 قوانین متعارف کروائے۔ ان قوانین کے ذریعے ایسے پیچیدہ الیکٹرک نیٹ ورکس کو حل کیا جا سکتا ہے جو اوہم کے قانون سے بآسانی حل نہیں ہو سکتے۔ تو کرچف نے جو 2 قوانین متعارف کروائے ان کے نام یہ ہیں کہ کرچف کا پہلا قانون جس کو ہم کہتے ہیں کہ کرچف کرنٹ لا ہے، اور کرچف کا دوسرا قانون کرچف کا وولٹیج کا قانون ہے۔ پہلے ان قوانین کو بیان کرتے ہیں، اس کے بعد ان دونوں کی وضاحت کریں گے۔ تو جو کرچف کا کرنٹ کا قانون ہے جسے پہلا قانون کہتے ہیں، اس کے علاوہ اسے کرنٹ لا بھی کہا جاتا ہے، پوائنٹ لا بھی کہتے ہیں اور جنکشن لا بھی کہا جاتا ہے۔ تو کرچف کے پہلے قانون کے مطابق یا کرچف کے کرنٹ کے قانون کے مطابق کسی الیکٹرک نیٹ ورک میں ایک پوائنٹ یا ایک جنکشن کی طرف آنے والی کرنٹس کا مجموعہ اس پوائنٹ یا ایک جنکشن سے باہر جانے والی کرنٹس کے مجموعہ کے برابر ہوتا ہے۔ یا اس کو اس طرح سے بھی بیان کیا جا سکتا ہے کہ کسی الیکٹرک نیٹ ورک میں کسی ایک پوائنٹ پر تمام کرنٹس کا الجبری مجموعہ 0 ہوتا ہے۔ کرچف کا دوسرا قانون یعنی کرچف کا وولٹیج کا قانون، اس قانون کو وولٹیج لا بھی کہتے ہیں، میش لا بھی کہا جاتا ہے اور لوپ لا بھی کہا جاتا ہے۔ اس قانون کے مطابق کسی الیکٹرک نیٹ ورک یا کسی بند سرکٹ میں موجود تمام مزاحمتوں اور ان میں سے گزرنے والی کرنٹس کے حاصل ضرب یعنی وولٹیج ڈراپ کا الجبری مجموعہ سرکٹ میں موجود تمام ای ایم ایف سورسز کے مجموعہ کے برابر ہوتا ہے۔ یا اس کو اس طرح سے بھی بیان کیا جا سکتا ہے کہ کسی الیکٹرک نیٹ ورک یا بند سرکٹ کے گرد تمام وولٹیجز یعنی سورس وولٹیج اور وولٹیج ڈراپس کا الجبری مجموعہ 0 کے برابر ہوتا ہے۔ اب کرچف کے قوانین کی وضاحت کرتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بیان کیا کہ کرچف کے پہلے قانون کے مطابق کسی الیکٹرک نیٹ ورک میں ایک پوائنٹ یا جنکشن کی طرف آنے والی کرنٹس کا مجموعہ اس پوائنٹ یا جنکشن سے باہر جانے والی کرنٹس کے مجموعہ کے برابر ہوتا ہے۔ تو لیٹس سپوز کہ کسی سرکٹ میں کسی الیکٹرک نیٹ ورک میں ایک پوائنٹ ہے، ایک جنکشن ہے اے، جس کی طرف کچھ کرنٹس آ رہی ہیں۔ لیٹس سپوز کہ اس کی طرف کرنٹ آ رہی ہے I1 اور اس نقطہ سے ایک کرنٹ باہر جا رہی ہے جو کہ کرنٹ ہے I2۔ اس نقطہ کی طرف ایک اور کرنٹ آ رہی ہے I3 اور اس نقطہ سے ایک کرنٹ باہر جا رہی ہے I4 اور ایک اور کرنٹ باہر جا رہی ہے I5۔ دیکھیں کہ ایک ہم نے اگزامپل لی کہ کسی الیکٹرک نیٹ ورک میں کسی الیکٹرک سرکٹ میں ایک پوائنٹ اے کی طرف 2 کرنٹس I1 اور I3 آ رہی ہیں اور اس پوائنٹ سے 3 کرنٹس I2 I4 اور I5 باہر جا رہی ہیں۔ تو کرچف کے قانون کے مطابق جو کرنٹ لا ہے، ہم کہتے ہیں کہ ان کمنگ کرنٹس از ایکول ٹو آؤٹ گوئنگ کرنٹس، یعنی کسی ایک نقطہ کی طرف آنے والی کرنٹس کا مجموعہ اس نقطہ سے باہر جانے والی کرنٹس کے مجموعہ کے برابر ہوتا ہے۔ ان کمنگ کرنٹس از ایکول ٹو آؤٹ گوئنگ کرنٹس۔ تو جو ہم نے اگزامپل لی، اگر ہم وہ ویلیوز لکھیں تو I1 پلس I3 از ایکول ٹو I2 پلس I4 پلس I5۔ اب اس کو ہم اس طرح سے بھی بیان کرتے ہیں اس قانون کو کہ کسی الیکٹرک نیٹ ورک میں کسی ایک پوائنٹ پر تمام کرنٹس کا الجبری مجموعہ 0 ہوتا ہے۔ یعنی کہ یہ جو پوائنٹ اے ہے جس کو ہم نے فرض کیا کہ اس کی طرف کرنٹس آ رہی ہیں اور اس سے نکل رہی ہیں، تو یہاں پہ جو الجبرک سم ہے ان تمام کرنٹس کا وہ 0 ہوتا ہے۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے ہم کرنٹس کی کوئی ویلیو لکھ لیتے ہیں کہ I1 کی ویلیو ہے 7 امپیئر اور I3 کی ویلیو ہے 5 امپیئر، جبکہ جو کرنٹس نکل رہے ہیں ان میں I2 کی ویلیو ہے 3 امپیئر، I4 کی ویلیو ہے 7 امپیئر اور I5 کی ویلیو ہے 2 امپیئر۔ اب دیکھیں اگر ہم ان ویلیوز کو اس فارمولا میں پٹ کریں تو I1 7 امپیئر، I2 5 امپیئر اور جو کرنٹس نکل رہی ہیں 3 امپیئر ہے I2 کی ویلیو اور I4 ہے 7 امپیئر اور I5 ہے 2 امپیئر۔
تو یہ بنے گا کہ 12 امپیئر جو ٹوٹل کرنٹ آ رہی ہے اس پوائنٹ کی طرف، اور اس سے جو نکلنے والی کرنٹ ہے وہ بھی 12 امپیئر ہے. یعنی کہ قانون کے مطابق اسی طرح سے ہوتا ہے کہ جو آنے والی کرنٹس ہیں اس پوائنٹ کی طرف، ان کا مجموعہ اس پوائنٹ سے باہر جانے والی کرنٹس کے مجموعہ کے برابر ہوتا ہے. تو کیلکولیشنز میں جب ہم اس کو لکھتے ہیں تو جو ان کمنگ کرنٹس ہوتی ہیں ان کو ہم کہتے ہیں کہ ان کی ویلیوز جو ہیں وہ پازیٹیو ہیں. جو کرنٹس اس نقطہ سے باہر کی طرف جا رہی ہیں ان کی ویلیوز کے ساتھ نیگیٹو لگاتے ہیں. تو جو سٹیٹمنٹ ہے کرنٹ لا کی کہ کسی الیکٹرک نیٹ ورک میں کسی ایک پوائنٹ پر تمام کرنٹس کا الجبری مجموعہ صفر ہوتا ہے، تو اس کی کیلکولیشن کے لیے ہم اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ یہ جو کرنٹس کی ویلیوز ہیں، جیسے ہمیں I1 7 امپیئر ہے، I2 5 امپیئر ہے، تو اگر مساوات کے دوسری طرف ان ویلیوز کو لے کے جائیں جو آؤٹ گوئنگ کرنٹس ہیں، تو یہ ہوگی -3 -7 -2 = 0. تو اس میں دیکھیں کہ یہ -7 -3 -2 تو یہ -12 اور یہ ویلیو ہے +12، تو یہ ویلیو آئے گی 0 کے برابر. اور یہی کرچف کا کرنٹ کا پہلا قانون ہے کہ یہ جو پوائنٹ ہوتا ہے، جو جنکشن ہوتا ہے، وہاں پہ الجبرک سم جو ہے وہ 0 ہوتا ہے. یعنی ہم اس کو لکھ سکتے ہیں کہ سگما I، یعنی کہ تمام کرنٹس کا الجبری مجموعہ، یعنی جو ان کمنگ کرنٹس ہیں اور جو آؤٹ گوئنگ کرنٹس ہیں ان کا جو الجبرک سم سگما I ہے وہ 0 کے برابر ہوتا ہے. اب جو کرچف کا دوسرا قانون ہے اس کو سمجھتے ہیں کہ اس قانون کے مطابق کسی الیکٹرک نیٹ ورک یا بند سرکٹ میں موجود تمام مزاحمتوں اور ان میں سے گزرنے والی کرنٹس کے حاصل ضرب یعنی وولٹیج ڈراپ کا الجبری مجموعہ سرکٹ میں موجود تمام EMF سورسز کے برابر ہوتا ہے. تو اس کے لیے ہم ایک ایگزامپل لیتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک ایسا الیکٹرک سرکٹ ہے جس کے اندر کچھ مزاحمتیں لگی ہوئی ہیں. ان میں ایک مزاحمت R1 ہے، دوسری مزاحمت R2 ہے اور تیسری مزاحمت R3 ہے. یعنی سرکٹ میں 3 مزاحمتیں ہیں اور اس سرکٹ کو جو وولٹیج سورسز سپلائی دے رہے ہیں وہ 2 وولٹیج سورسز ہیں. اس میں پہلا سورس ہے EMF 1 اور دوسرا EMF سورس ہے E2. لیٹس سپوز کہ جو E1 کی ویلیو ہے، جو وولٹیج سورس ہے، یہ 20 وولٹیج کا ہے اور جو دوسرا وولٹیج سورس ہے یہ 30 وولٹیج کا ہے. تو اب جو کرچف کا دوسرا قانون ہے اس کے مطابق کسی الیکٹرک نیٹ ورک یا بند سرکٹ میں موجود تمام مزاحمتوں اور ان میں سے گزرنے والی کرنٹس کا حاصل ضرب. لیٹس سپوز کہ یہاں پہ جو کرنٹ گزر رہی ہے وہ I1 ہے اور یہاں پہ جو کرنٹ گزر رہی ہے وہ I2 ہے اور یہاں پہ جو کرنٹ گزر رہی ہے وہ I3 ہے. تو اب اس رجسٹر کے اکراس جو وولٹیج ڈراپ ہے جس کو ہم کہتے ہیں یہ IR ڈراپس ہیں، یہ ہوں گے I1 R1. اس رجسٹر کے اکراس جو وولٹیج ڈراپ ہوں گے وہ ہوں گے I2 R2 اور اس رجسٹر کے اکراس جو وولٹیج ڈراپ ہوں گے وہ I3 R3 ہوں گے. یہ کہا جا رہا ہے کہ جتنے بھی اس سرکٹ کے اندر وولٹیج سورسز کا مجموعہ ہے وہ تمام مزاحمتوں کے اکراس ہونے والے وولٹیج ڈراپ کے مجموعہ کے برابر ہوتا ہے. یعنی جو وولٹیج کا دوسرا قانون ہے اس کو ہم میتھمیٹیکلی اس طرح سے لکھتے ہیں کہ I1 R1 رجسٹر 1 کے کراس ہونے والی وولٹیج ڈراپ پلس I2 R2 رجسٹر 2 کے کراس ہونے والی وولٹیج ڈراپ اور پلس I3 R3 رجسٹر 3 کے کراس ہونے والے وولٹیج ڈراپ. اب یہ جو تینوں وولٹیج ڈراپ ہیں یہ پورے سرکٹ کی مزاحمتوں کے اکراس ہونے والے وولٹیج ڈراپ ہیں، یہ برابر ہوتے ہیں سرکٹ میں لگے ہوئے تمام وولٹیج سورسز کے مجموعہ کے برابر. تو لیٹس سپوز کہ ہم کہتے ہیں کہ جو I1 R1 ڈراپس ہیں یہ وولٹیج ڈراپ ہو رہے ہیں 15، جو I2 R2 وولٹیج ڈراپ ہیں یہ 25 وولٹیج ڈراپ ہے اور جو I3 R3 وولٹیج ڈراپ ہے یہ 10 وولٹیج ڈراپ ہے. تو E1 اور E2 کی جو ویلیوز ہیں وہ 20 اور 30 ہیں. تو کرچف کے دوسرے قانون کے مطابق ہوتا ہے اسی طرح سے ہے کہ جو وولٹیج سورسز ہیں اور جس سرکٹ کو وہ سپلائی کر رہے ہیں اس میں جتنی بھی مزاحمتیں ہیں ان وولٹیج سورسز کی ویلیوز کا مجموعہ اس سرکٹ میں جتنے بھی رجسٹر کے اکراس وولٹیج ڈراپ ہوتے ہیں اس کے مجموعہ کے برابر ہوتا ہے. تو اس میں دیکھیں کہ یہ ویلیو آ رہی ہے 50 وولٹیج اور یہ بھی ویلیو آ رہی ہے 50 وولٹیج. تو ایکچولی ہوتا اسی طرح سے ہی ہے کہ جو وولٹیج سورسز ہیں
اور جتنی بھی ان کی ویلیو ہے وہ سرکٹ میں موجود مزاحمتوں کے کراس ہونے کے برابر وولٹیج ڈراپ ہو جاتے ہیں۔ اب جو دوسری اسٹیٹمنٹ یا جو ہم دوسرے طریقے سے بیان کرتے ہیں کرشچف کے وولٹیج لا کو، کہ کسی الیکٹرک نیٹ ورک یا بند سرکٹ کے گرد تمام وولٹیجز یعنی سورس وولٹیج اور وولٹیج ڈراپ کا الجبری مجموعہ صفر کے برابر ہوتا ہے۔ یعنی کہ اس میں یہ دو وولٹیج سورسز ہیں اور یہ اس میں وولٹیج ڈراپس ہیں مزاحمتوں کے اکراس، ان کا جو الجبری مجموعہ ہوگا وہ صفر کے برابر ہوگا۔ تو یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے I1 R1 + I2 یعنی جتنے بھی یہ وولٹیج ڈراپ ہے، اس کو ہم لکھتے ہیں کہ یہ سگما IR کے برابر ہے، یعنی کہ کل وولٹیج ڈراپ ان اے سرکٹ۔ اور اس کو ہم لکھتے ہیں کہ یہ سگما EMF ہے، یا سگما EMF لکھتے ہیں۔ تو یہ دونوں آپس میں برابر ہیں، جس طرح اس میں پہلے بیان کیا گیا۔ تو اب دوسری طرح سے جو بیان کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ الیکٹرک نیٹ ورک یا بند سرکٹ کے گرد جو تمام وولٹیجز ہیں ان کا الجبری مجموعہ صفر کے برابر ہے۔ یعنی اگر ہم اس کو مساوات کے دوسری طرف لے کے جائیں تو سگما IR مائنس سگما EMF = 0۔ تو یہ اسٹیٹمنٹ کے مطابق ہے۔ اگر ہم اس ایگزامپل میں اس کو حل کریں تو پھر بھی اسی طرح سے ہوگا کہ 15 وولٹیج I1 R1 ڈراپس، 25 وولٹیج I2 R2 ڈراپس اور 10 وولٹیج I3 R3 ڈراپس ہیں۔ تو یہ جو وولٹیج سورس ہے اس کو مساوات کی دوسری طرف لے کے جائیں گے تو یہ ہو جائے گا -20 -30۔ تو یہ 0 کے برابر ہونا چاہیے۔ اب دیکھیں کہ 15 25 اور 10 وولٹ یہ ہو گئے 50 اور -20 اور -30 یہ بھی ہے -50۔ تو ان کا جو الجبرک سم ہے وہ 0 کے برابر آئے گا۔ تو یہ کرچف کا قانون ہے، کرچف کے قانون کے مطابق ہے کہ کسی الیکٹرک نیٹ ورک یا بند سرکٹ کے گرد تمام وولٹیجز یعنی سورس وولٹیج اور وولٹیج ڈراپ کا الجبری مجموعہ صفر کے برابر ہوتا ہے۔ اب کرچف کے قوانین کے استعمالات کو بیان کرتے ہیں۔ ویسے تو کرچف کے قوانین کے بہت زیادہ استعمالات ہیں، لیکن یہاں پہ ہم صرف 6 پوائنٹس کو بیان کریں گے۔ کہ ان میں جو پہلا استعمال ہے وہ یہ ہے کہ کسی سرکٹ کی مختلف برانچز میں مختلف نوڈز اور جنکشن پر کرنٹ کی تقسیم کو کرنٹ لا کے ذریعے بآسانی معلوم کیا جا سکتا ہے۔ سیکنڈ یہ ہے کہ کمپلیکس سرکٹس کی کرنٹ اور وولٹیج کو ان قوانین کے ذریعے معلوم کر سکتے ہیں۔ تھرڈ یہ ہے کہ ان کے ذریعے کسی بھی الیکٹرک سرکٹ کا تجزیہ کیا جا سکتا ہے۔ فورتھ، سرکٹ کے نوڈل انالیسس کے لیے کرنٹ لا اور میش انالیسس کے لیے وولٹیج لا کو استعمال کرتے ہیں۔ پانچواں استعمال یہ ہے کہ ان کے ذریعے پیچیدہ کلوزڈ لوپ سرکٹس کو سادہ بنا کر حل کیا جا سکتا ہے۔ اور جو چھٹا اور آخری استعمال ہم بیان کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ کرچف کرنٹ لا کا جو میٹرکس ورژن ہے اسے بہت سارے سرکٹوں کی سیمولیشن سافٹ ویئر کی بنیاد پہ استعمال کیا جاتا ہے۔